انسان کو اللہ خالق و مالک سے ہی مانگنا چاہیے۔ وہ خالق و مالک شہنشاہ ہے، جب اس سے مانگیں تو انتہائی عاجزی سے، انکساری سے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ خالق مجھے ضرور عطا فرمائے گا، اپنی پریشانی کو، اپنے غم کو، اپنی محتاجگی کو عاجزی کے ساتھ بیان کریں۔ آئیے اس معاملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں کہ آپ نے ہمیں مانگتے ہوئے کیا آداب سکھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6338، سیدنا انس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دعوتم اللہ فعزموا فی الدعاء، جب تم اللہ کو پکارو تو پختہ عزم کے ساتھ دعا کرو۔ جب اللہ سے دعا کرو تمہارے لب و لہجے میں، تمہارے یقین میں، تمہاری اس دعا میں مکمل یقین چھلکتا ہو، پختہ عزم ہو۔ وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِن شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ، جب بھی تمہاری دعا ہو یقین کے ساتھ ہو، اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما، اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ مجھے رزق دے، اللہ مجھے شفا دے، یقین کے ساتھ، عاجزی اختیار کرتے ہوئے، تمہاری دعا کا یہ حصہ نہ ہو، تمہاری دعا کا یہ انداز نہ ہو، اے اللہ مجھے دے اگر تو چاہتا ہے، کیونکہ اللہ مالک کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ یہ نہ کہیں کہ اللہ اگر تو چاہتا ہے مجھے دے دے، نہیں، اللہ مجھے دے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ میں تیرے در کا سوالی ہوں، اللہ تو نہیں دے گا تو میں کہاں جاؤں گا، اللہ تیرے علاوہ سارے دروازے بند ہیں، صرف تیرا در کھلا ہے، اللہ تو رحیم و کریم ہے، اے اللہ تو مجھے عطا فرما۔ اس انداز میں اپنے اللہ کو پکاریے، یہ نہ کہیں ان شئت فاعطنی، اگر تو چاہتا ہے تو مجھے دے دے، اگر تو نہیں چاہتا تو مجھے نہ دے، کیونکہ کوئی چیز اللہ کو مجبور نہیں کر سکتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6339، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقل احدکم اللہم اغفر لی ان شئت، پیارے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی یوں دعا نہ کرے، کوئی یہ الفاظ نہ ادا کرے، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے معاف کر دے، ارحمنی ان شئت اور ذقنی ان شئت، مجھ پہ رحم کر اگر تو چاہتا ہے، مجھے رزق دے دے اگر تو چاہتا ہے، وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لَا مُكْرِهَ لَهُ، جب اپنی دعا پیش کرے، جب اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھے تو پورے عزم کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اللہ میں محتاج ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھ پر رحم فرما دے، تو مجھے عطا کر دے، تو مجھے رزق دے دے، اس انداز میں سوال کرے۔ کیوں؟ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور کوئی چیز اللہ کو مجبور نہیں کر سکتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2679، ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت، تم میں جب کوئی دعا کرے تو دعا کا یہ انداز نہ اپنائے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اگر تیری مرضی ہے معاف کرنا ہے تو کر دے، اس انداز میں سوال نہ کرے، اس انداز میں نہ مانگے، ولیکن لیعزم المسئلہ، اپنا مسئلہ بڑے عزم کے ساتھ، اپنا سوال بڑے عزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش کرے، اور اپنی رغبت کی پختگی ہو، یقین کے ساتھ، جو سوال کر رہا ہے دل میں اس کے یقین ہو کہ میں جو مانگ رہا ہوں اللہ مجھے عطا فرمائے گا، عزم و یقین سے سوال کرے اور رغبت کا خوب اظہار کرے۔ وہ شہنشاہ ہے، وہ بے پرواہ ذات ہے، پوری دنیا کے سب سے اچھے انسان کی شکل اختیار کر لے، میرے رب کی بادشاہت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہوگا، پوری دنیا سب سے برے انسان کے روپ میں آ جائے، میرے رب کی حکومت میں کوئی ایک ذرے کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ شہنشاہ ہے، وہ خالق و مالک ہے، ہاں اپنے بندوں سے پیار بہت کرتا ہے، تو پیار کا انداز، مانگنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں عزم ہو، یقین ہو، اور اپنی رغبت کا خوب اظہار کرے۔ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی چیز دینا جو وہ مانگنے والے کو دیتا ہے بڑی بات نہیں ہے۔ انسان اللہ سے جو مرضی مانگ لے، وہ رحمان و رحیم ہے، خیر مانگے، بھلائی مانگے، دنیا میں جو چاہتا ہے مانگ لے، اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ وہ شہنشاہ اعظم ہے، وہ جس کو جو چاہے دے دے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ غریب کو امیر کر دے، امیر کو غریب کر دے، وہ جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے عطا کر دے، وہ خالق و مالک ہے۔
تو ان احادیث سے ثابت ہوا کہ اللہ سے مانگتے ہوئے عاجزی، انکساری، یقین، پختہ عزم، اپنی رغبت کا خوب اظہار کرنا، یہ وہ آداب ہیں جس کے ذریعے انسان اپنے اللہ سے دعائیں کرے۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، موت دے تو ایمان کی بہترین حالت پہ اپنے پاس بلائے، اور شہادت کی موت دے کے جنت الفردوس میں پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔